کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بہت بات کرو گے تو یہ مار ڈالیں گے. تو ہمارے ائمہ اکرام اور بزرگوں کا یہ میرا اپنا پرسنل تجربہ بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے. میں نے الحمدللہ کئی کٹھن اوقات میں، کئی سخت مشکلات میں اس وظیفے کو کیا ہے. آپ کو بھی اس چیز کی میں اجازت دیتا ہوں، کبھی بھی ایسی کوئی سخت چیز آ جائے، حل ہونے جیسی لگتی نہیں ہے اور ڈر سوار ہو، ایک دن میں اس آیت کریمہ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے علاوہ دوسری آیت ہے وہ 16ویں پارے کے اخیر میں، نعم المولا و نعم النصیر. دو حصے ہیں، ایک حصہ یہاں ہے، ایک حصہ وہاں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اس کو تعداد کے اعتبار سے 786 مرتبہ پڑھے، کیسی بھی سخت مشکل ہو اللہ آسان فرمائے گا. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے حاکموں کا دل اللہ پگھل دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے. اور کوئی ایسی مصیبت جس کے حل کی صورتیں نظر نہیں آتی، ان آیتوں کی برکت سے وہ ایسے ختم ہوتی ہیں پتہ تک نہیں چلتا. تو بہت ساری ادھر ادھر دوسروں کے ہاتھ میں پڑ جانے سے بہتر ہے قرآن نے جو سکھایا ہے وہ کر لو اپنی. اور لوگ آسانی چاہتے نا، آج لوگوں کو آسانی چاہیے، پڑھنا کچھ نہیں ہے، صرف دھاگا چاہیے، تعویذ چاہیے. آپ پڑھ دو نا، ہم کیوں پڑھیں، یہی کہتے ہیں لوگ. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ قرآن کے حافظ ہیں، آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ پڑھ دو، ہم ہی پڑھیں سب. عزیزان گرامی، تم بھی تو مسلمان ہو، تمہیں بھی اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، تمہیں بھی اللہ نے زبان دی ہے. تو عمل کے اعتبار سے تھوڑا تم آگے بڑھو، تھوڑا ہم آگے بڑھیں، اور دونوں مل کر کے ایک تاثیر پیدا ہو. عمل کے اندر تاثیر ہے. لہذا اس آیت کریمہ میں میں یہ وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، عورتیں بھی اور مرد حضرات بھی. اور جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے تب تک پڑھو، اور مقصد حاصل ہو جائے تو پھر تھوڑی سی تعداد کنٹینیو کے لیے باقی رکھو، چاہے تو دن میں 21 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا جو بھی ہو، آگے کنٹینیو کے لیے تھوڑی سی تعداد اس پر مواظبت رکھو. پھر دیکھنا کہ کوئی تم سے سختی سے بات تک نہیں کرے گا، ہزار وہ دشمنی کرے لیکن سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرے گا. یہی صحابہ کی تاثیر، ان کا جو اثر تھا، ان کا جو رعب تھا. کفار و مشرکین بہت کوششیں کرتے لیکن ان کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کر پاتے، ہمت نہیں کر پاتے. خیر، آیتیں یہ بتاتی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، سب کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب. میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے. دل اگر صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا. سائنٹیفک طریقے سے بھی دیکھا جائے، جسمانی یا حیاتیات بائیولوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی جسم کے اندر دل کا بڑا مقام ہے. روحانی اعتبار سے بھی، اسلامی نظریے کے اعتبار سے بھی دل کا بڑا مقام ہے. اس کو رئیس الاعضاء کہا گیا ہے، سارے اعضاء کا، ہمارے سارے باڈی کے پارٹس کا بادشاہ ہے. اس کے صحیح ہونے کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے. تمہاری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہوں گی، تمہارے ہاتھ اور پیر صحیح کام کر رہے ہوں گے، تمہاری زبان صحیح بول رہی ہوگی، ذہن و دماغ صحیح کام کر رہا ہوگا. لیکن دل اگر بگڑ گیا ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں بھر گئی ہیں، تو پھر ہر چیز فسادی ہو جائے گی. اس کی آنکھوں سے بھی، اس کے ہاتھوں پیروں سے بھی، اس کی زبان سے بھی برائیاں ہی صادر ہونے لگ جائیں گی. تو اسی لیے اولیاء کرام کے مدرسے میں خاص طور پر دل کی صفائی پر توجہ دی جاتی ہے، جس کو تزکیہ قلب کہا جاتا ہے، تصفیہ قلب کہا جاتا ہے. صفائی، دل کی صفائی اور دل کی پاکیزگی، یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے بغیر آدمی کے اندر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں. اور دل کا معاملہ ایسا ہے کہ پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی ادھر کا ہوتا ہے کبھی ادھر کا ہوتا ہے. ابھی کچھ اور سوچ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور دل میں آ رہا ہوتا ہے. قلب کہتے ہیں پلٹنے کی چیز کو. عربی میں جو پتا ہوا میں گرا ہوا ہوتا ہے، سوکھا پتا، دیکھیں ہوا میں وہ کتنے بار ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے. تو اسی طرح سے دل کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہواؤں کی طرح پتا جس طرح سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، دل کا بھی معاملہ وہی ہے. اور دوسری ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ دل تمہارے کنٹرول میں، تمہارے قابو میں؟ ان القلب بین اصبعی الرحمن. بے شک دل
اللہ کی دو انگشتیں قدرت کے بیچ میں ہے، جس طرف چاہے رب تعالیٰ اسے گھما دے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نمازوں میں دعا کرتے تھے تو ایک دعا حضور سے یہ بھی ثابت ہے، ہمیشہ میرے آقا یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ دعا آپ بھی کیا کریں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس چیز کی کہ دلوں کو پھیرنے والے خدا، آج تو دل تیرا، آج تیری طرف سے دیا ہوا یہ دل اسلام پر ہے، ایمان پر ہے، کیا پتہ کل کا آنے والا دن اس دل کو کس طرف پھیر دے، آنے والے حادثات دل کے اندر کیا چیزیں پھیلا دیں، کیا چیزیں ڈال دیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کی طرف رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو اپنی دین پر اور اپنی عبادت پر قائم رکھے۔ دوسری چیز یہ قلب کے متعلق قرآن نے کیا کہا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ہاں، یہ دل کا اطمینان کہاں سے؟ آج پتہ ہے آپ کو پورے ورلڈ میں، دنیا میں سب سے زیادہ کامن چیز جو بیماری ہے لوگوں کو، وہ دل کی بے چینی، دل کی گھبراہٹ۔ اب اس کو بایولوجی کے اعتبار سے بلڈ پریشر کہا جائے، بی پی کہا جائے کہ خون کا دوران اس میں پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ دل سے ہی تو ہے۔ اس کو سائنسی نظریے سے دیکھنے والے لوگ الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں کہ دل کے اندر چکناہٹ زیادہ آ گئی، خون میں موٹاپا آ گیا ہے، بلڈ جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون کم ہو گیا اور پریشر بڑھتا گیا اور بی پی آ گیا، اٹیک آ گیا ہے، فلاں فلاں چیزیں، اس کو بایولوجی کے اعتبار سے دیکھنے والے۔ لیکن صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں دل کے اوپر دورہ بڑھ جاتا ہے، دل کی بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ جب کبھی دل کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ ہو تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہاؤ، دیکھنا دل تمہارا ہلکا ہو جائے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مہینوں ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر دل کو انہوں نے بے چین ہی تو رکھا ہے، دل کو غذا نہیں دی ہے، دل کو ایسی آوارہ چھوڑ رکھا ہے۔ ارے میاں، جسم کو صبح سے لے کر رات تک کھانا نہ دو تو یہ نڈھال ہو جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر 2-3 دن کھانا نہ دیا جائے تو جسم تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے تو دل بھی کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے، اور دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جب جب ہو تو یہ دل کو پاورفل بناتا ہے، دل کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ 2 چیزیں خاص کر لیں اپنی زندگی میں، ایک استغفار کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بیٹھتے اٹھتے جس وقت بھی ہو استغفار کثرت سے کرو کہ توبہ کرنا ہے۔ نہ جانے ہماری آنکھیں ابھی کیا کر کے آئی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں نے کیا کر دیا، ہماری زبان نے کیا کیا، دن بھر کی خطائیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے آئینے کی طرح۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، ایک دھبا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا، تو یہ دھبے، یہ داغ بڑھتے 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 پھر پورے دل کو کالا کر دیتے ہیں، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جائے تو اس کی علامتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا من نہیں کرتا، قرآن زیادہ دیر پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، جلدی سے قرآن بند کر دو، جلدی سے مسجد سے نکل کر بھاگ جاؤ، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کسی کو خیرات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ دل کے کالے ہونے کی علامات ہیں، سیاہ ہونے کی علامات ہیں۔ یہ ایکسرا مشین سے اور سونوگرافی سے معلوم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس کے علاج کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ آج دنیا نے ہمارے دلوں کو اپنے رنگین گناہوں سے سیاہ کر ہی دیا ہے۔ دیکھیں ہم صبح سے شام تک جن کاموں میں مصروف ہیں، اب آج سب سے زیادہ ہمارے پاس کوئی چیز مشغول ہے تو وہ ہمارا ٹی وی اسکرین، موبائل اسکرین، نہ جانے وہ کن کن چیزوں کو دکھاتے ہوئے ہماری آنکھوں کو خرید جاتے ہیں، کنٹرول بھی نہیں رہ پاتا۔ اسی لیے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، جس کو آپ ٹینشن کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ ڈپریشن کہہ رہے ہیں، یہ صرف حادثات کا
یا پھر دنیاوی کسی خسارے کا ٹینشن نہیں ہے، یہ دل کا سیاہ پن دماغ پر بوجھ بنا دیتا ہے، بھاری ہو جاتی ہے طبیعت۔ کچھ لوگوں کو گھروں میں طبیعت نہیں لگتی کہ بیٹھنے کا بھی من نہیں کر رہا، کھانے کا بھی من نہیں کر رہا، کسی سے بات کرنے کا بھی من نہیں کر رہا۔ یہ بہت اپر لیول پر آ گئی چیز کہ اس کی دل کی بے قراری بہت بڑھ گئی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی لیے ہم صوفیہ اکرام کو دیکھتے ہیں، جب کبھی کسی کے دل کی بے چینی بڑھ جاتی، گھبراہٹ بڑھ جاتی، تو وہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، صوفیہ اکرام کی بارگاہ میں چلے جاتے، آستانوں پر چلے جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، پھر وہ اپنے دل کی پاکیزگی لے کر کے واپس لوٹتے۔ وجہ کیا ہے؟ اب میں علاج کی طرف آتا ہوں کہ دل کو پاک کرنا ہے تو کیا چیز چاہیے۔ کئی علاج ہیں، اس میں سب سے پہلا تو ذکر الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ہم چل رہے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگ گئی تو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ نجاست، پیشاب، پخانہ، کسی بھی چیز کی غلاظت لگی ہو تو اس کو پاک کرنے دھلنے کا طریقہ ہے۔ کپڑے کو 3 بار دھو اور 3 بار نچوڑو، اچھے سے سکھاؤ، کپڑا پاک ہو جائے۔ برتن میں نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر پانی کی بالٹی میں کوئی نجاست گر گئی اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ فقہ میں سب کے کنویں میں نجاست گر گئی، کنواں تھا اس میں چوہا گر گیا، بلی گر گئی، بکری، کتا، جو بھی جس سائز کا ہے اس کے سب کے مسئلے موجود ہیں، کتنے ڈول پانی نکالنے پر یہ پانی پاک ہو جائے گا۔ زمین کے پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ زمین پر اگر نجاست لگی، مثال کے طور پر کسی جانور نے لید کر دیا، گوبر کر دیا، اب نجاست تو لگی ہے، اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ تو فقہ کا قانون ہے کہ زور بارش ہو جائے یا آپ تیزی سے اس پر پانی بہاؤ اور پھر تیز دھوپ پڑ جائے، زمین سوکھ گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی، کیونکہ اب اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، زمین تو جہاں ہے وہی۔ تو اس کا قانون یہ ہے کہ تیز بارش ہو گئی اور تیز دھوپ پڑ گئی، سوکھ گئی زمین تو پاک ہو گئی۔ بارش نہیں ہے تو تیز پانی مار دیا اور اس کے بعد دھوپ لگنا ضروری ہے، تیز دھوپ اس کو لگی ہو تو زمین پاک ہو گئی۔ تو یہ نجاستوں سے پاک کرنے کے طریقے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دل پر نجاست لگی ہو یہ کیسے پاک کیا جائے؟ گناہوں کے دھبے لگے ہوں، اس میں نہ جانے لالچ، غیبت، کینہ، بغض، عداوت، نہ جانے کیا کیا چیزیں بھر گئی ہوں، یہ نجاست پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف کے مصنف فرماتے ہیں دل کو پاک کرنے کا طریقہ ویسی ہی ہے جیسے زمین کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ زمین کو پاک کرنے کے لیے تیز بارش کا ہو جانا اور تیز دھوپ کا پڑ جانا کافی ہوتا ہے کہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ دل کو پاک کرنے کے لیے ذکر الہی کی بارش ہونا چاہیے اور کسی شیخ کامل کی تیز نگاہ پڑنی چاہیے، دل پاک ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی کی بارش ہو تو پانی کی طرح اس کو دھل دیتا ہے، اور اس کے بعد کسی شیخ کامل اللہ والے کی نظر اس پر پڑے تو پھر اس کا دل اسی طرح سے سوکھ کر کے پاک ہو جاتا ہے جیسے زمین پاک ہو گئی۔ آج ہمارے لیے یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم اپنا وقت اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے نہیں نکال پاتے، ہمارے پاس یہ وقت ہی نہیں رہ گیا۔ ہاں، اگر جسم کے اندر کوئی بیماری آ گئی تو پھر بھاگیں گے، دوڑیں گے، ڈاکٹرز کے پاس علاج کرائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ بے چینی اور بے قراری، یہ گھبراہٹ کا علاج ان کے پاس بھی نہیں۔ وہ ڈاکٹرز زیادہ سے زیادہ آپ کو نیند کی گولیاں دے سکتے ہیں ڈپریشن کم کرنے کے لیے، سٹریس کم کرنے کے لیے۔ آپ اچھے سے سو، گھنٹوں سوتے رہو، کسی کو سلا دینا یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے۔ اور کچھ تو ڈاکٹرز کے پاس جا کر ڈپریشن کا علاج گولیوں سے لے کر کے آ گئے، اور کچھ اپنے ہاتھوں علاج کرنے کے لیے سگریٹ پینے لگ گئے، اپنے ہاتھوں علاج کرنے کے لیے وہ بیڑی گٹکا کھانے لگ گئے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی ڈپریشن ہوگا، ٹینشن ہوگا، سگریٹ پھونکوں گا تو ٹینشن فری۔ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر کچھ لوگ شراب کی طرف چلے گئے، اس سے آگے قدم بڑھ کر کے چرس، افیون، گانجا اس پر چلے گئے۔ ان سب سے پوچھو تو ایک ہی جواب دیتے ہیں، ٹینشن فری ہو جاتے ہیں یہ لے کر کے۔ سگریٹ والا بھی، شراب والا بھی، چرس گانجے والا بھی، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ لینے کے بعد ایسا لگتا ہے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد نشہ اترنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اس طرح سے ہے کھجلی کی بیماری، جب تک کھجاتے رہو اچھا لگے، ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جائے، چمڑی چھل جائے۔ گناہوں کا یہی معاملہ ہے، کرنے کے وقت تھوڑی سی لذت، لیکن وہ بڑے داغ دھبے چھوڑ جاتے ہیں، بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، گھبراہٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ میں نے تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو نشہ نہیں دیا گیا،
جو نشہ کے ایڈکٹ تھے ان کو اگر اچانک روک دیا گیا تو پھر وہ ہاتھ پاؤں ایسے مارتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چاقو آ جائے تو کسی کو مار بھی ڈالیں، ان کے پاس جو کچھ بھی آ جائے وہ سامنے والے کو قتل بھی کر دیں اپنے نشہ کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ دل کو اتنا بے چین اور بے قرار کر دیا انہوں نے دنیاوی یہ غلاظتوں سے علاج کرنے کے چکر میں کہ وہ دل کی بے چینی ہائی لیول پر بڑھ گئی۔ دل کی بے چینی اور بے قراری نشہ سے صحیح نہیں ہوتی، دل اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ رحمان کا بنایا ہوا ہے، علاج بھی اسی کے ذکر سے ممکن ہے، اللہ ہی کے نام سے یہ دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھا ہے؟ خانہ کعبہ، توجہ چاہتا ہوں، خانہ کعبہ اتنا معظم اتنا مقدس ہے کہ اس کے لیے کروڑوں مسلمان پوری دنیا کے اطراف و اکناف سے آ کر طواف کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، سینہ لگاتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن مولانا روم فرماتے ہیں ہے تو کعبہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی بنائی ہوئی عمارت ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے کعبہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ بنائے خلیل اطہر است، وہ دل گزرگاہ رب جلیل است، لیکن دل جو ہے مومن کا دل، اللہ کے رسول نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ کعبہ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، دل تو رب ذوالجلال نے بنایا۔ تو کہا ہے مولانا روم نے کہ کعبے سے بھی افضل ہے مومن کا دل، کعبے کی بے حرمتی اس سے بڑھ کر کے مومن کے دل کی بے حرمتی، مومن کے دل کا مقام اور بھی بلند کیا گیا۔ اسی لیے میرے عزیزو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کس کے لیے فرمایا گیا؟ وہ مومن صالح جس کا دل پاک ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، جس کا دل پاک ہے، اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں جانے کے وقت ہوتا کیا ہے؟ آپ آئے ہیں اور کوئی چیز آپ زبان سے کہا نہیں، لیکن میں ایک شیشہ لے کر کے بیٹھا ہوں، ایک آئینہ لے کر کے بیٹھا ہوں، آپ کے آتے ہی آپ کی پوری تصویر اس آئینے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کچھ نہیں کہا آپ نے، بولا کچھ نہیں، اور میں آپ کی تصویر پوری آئینے کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ بزرگان دین کے دلوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، وہ اتنا پاک دل ہوتا ہے، جو بھی سامنے جاتا ہے اس کے دل کی ساری تصویر ان کے دل پر چھپ جاتی ہے، وہ یہ تک بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں لے کر کے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی اور طاقت و قوت سے، جادو سحر سفلی سے یہ معلوم کر رہے، بلکہ دل کی پاکیزگی اتنی ہے کہ سامنے والے کے دل کی تصویریں اس پر چھپ جاتی ہیں، دل پاک رکھنے کا۔ اسی لیے حکم بزرگان دین نے فرمایا۔ آج سب سے زیادہ غلاظت اسی کی ہے ہمارے پاس۔ میں ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد میں کوئی اگر غلاظت لا کر کے پھینک دے تو کیا آپ برداشت کریں گے اسے؟ مسجد کے اندر کوئی پیشاب پخانہ اللہ ہزار بار نہ کرے، معاذ اللہ، لا کر کے ڈال دے تمہارے سامنے، تم برداشت کرو گے؟ آپ جھگڑ لو گے، تھپڑ لگا دو گے، اس کو نکال باہر کر دو گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر غلاظت کیسے ڈال دیا تو نے؟ جو مسجد کی صفوں پر غلاظت دیکھنے کو تیار نہیں وہ مسلمان پھر اپنے دل کو جو اللہ کا عرش ہے اس میں غلاظتیں کیسے ڈال رہا ہے؟ خود سے تو ڈال رہا ہے۔ نہ جانے کس کی محبت، نہ جانے کون کون سے غلیظ سوچیں اس نے دل میں ڈال رکھا۔ اسی لیے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، ایک دل ہے اس میں دو چیزیں نہیں آ سکتی، یا تو اللہ کی محبت آئے گی یا تو پھر انسانوں کی، اللہ رسول کی محبت ہوگی یا تو پھر انسانوں کی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ساتھ دل کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو تم یہ فیصلہ کرو کس چیز کو تم نے جگہ دے رکھا ہے، اپنے دل کو کس کے لیے کھول رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اور ایک علاج کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک علامت اور بھی میں آپ کو بتاؤں، نماز پڑھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا دل کے کالے ہونے کی علامت یہ ہے کہ مسجد میں زیادہ دیر دل نہیں کرتا، نمازوں کا وقت ہو جائے تو طبیعت بھاری لگنے لگے، اسے عبادتوں کی طرف شوق نہیں لگتا، یہ دل کے اس کے سیاہ ہونے کی علامت۔ اسی طرح سے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو پاک دل والے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، صاف دل والا نمازوں میں ماہ ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اور دل کے اندر اگر گناہوں کا بوجھ ہو تو نماز بھی بھاری، وہ پیچھے سے چلانے لگ جائے امام صاحب کتنی لمبی قرات کرتے ہیں یار، یہ تو دعائیں کتنی لمبی لمبی مانگتے ہیں، ہمارا کام دھندا ہے۔ تمہارا دل کا بوجھ ہے جو تم 3 گھنٹے 4 گھنٹے میچ دیکھنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ کتنا لمبا چل رہا ہے،
فلمیں دیکھنے پر کبھی یہ نہیں کہتے، لیکن مسجد میں 10 منٹ سے زیادہ کی اگر جماعت ہو جائے تو یہ بے چینی اور بے قراری کیوں بڑھ جاتی؟ آپ کو پتا ہے وہ صحابہ اکرام جب نماز پڑھاتے تھے، حضرت معاذ ابن جبل فجر کی نماز میں انہوں نے پورے سورہ بقرہ پڑھا دی تھی۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، آپ 2.5 صفحہ نہیں سن پاؤ گے، 2.5 پارے تقریباً انہوں نے پورے فجر کی نماز میں پڑھا دی۔ تو وہ صحابہ نہ ہوتے تھے سننے میں۔ اب جس بات کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، نمازوں میں اگر بے چینی اور بے قراری بڑھ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے لوگ سب جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مجھے رونا نہیں آتا، قرآن پڑھنے پر مجھے اشک نہیں آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، یہ فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، اس کو نرم کرو۔ کہا کیا کروں؟ کیا علاج میرے آقا نے بیان کی۔ وظیفے تو کرتے ہی رہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ دل نرم کر دے۔ ایک علاج یہ بھی میرے آقا نے فرمایا، یتیموں کے لیے دل میں اپنے احساس پیدا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ آج سچ بتاتا ہوں میرے عزیزوں، ڈھونڈو ہزاروں ایسے غربا اور مساکین جن کی آنکھوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جن کی ٹھنڈی اور گرمیوں کے سلسلے میں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ان بچوں کے لیے اگر احساس بھی دل کے اندر ہو، ایک آنسو کا قطرہ بھی نکلے تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے جب کبھی میں ان فلسطین کے بچوں کو دیکھتا ہوں، رمضان آئے، عید آئے تو اپنے والدین کی قبروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی بچہ اپنے باپ کو پکار رہا ہوتا ہے کہ بابا مجھے سن رہے ہو، آج عید کا دن ہے، کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں۔ تو یہ زمانے رسول یاد آتا ہے، یہ وہ یتیم ہیں کہ اگر میرے آقا کے زمانے میں پکارے ہوتے تو میرے آقا کندھوں پر بٹھا لیتے تھے۔ آج امت پر کچھ احساس نہیں ہوتا، ان کی چیخیں، ان کی پکار کو سن کر کے سب ہم اپنے اپنے عیش میں مصروف رہتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ اور ہم تو جھڑکیاں دے کر کے لوگوں کے تلاشی میں لگ جاتے ہیں، اس کا تو دھندا ہے مانگنے کا، اس کا تو دھندا ہے کمانے کا، یہ غریب نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، ساری پنچایت میں تو لگے رہتے ہیں۔ کیا کوئی یتیم ملتا ہی نہیں، کوئی مسکین ملتا ہی نہیں جس کے سر پر ہم ہاتھ رکھیں؟ میرے عزیزو، آج کے دور میں بھی بہت ہے اس طرح کے کچھ غیرت مند لوگ وہ ہیں جو زندگی پر سوال نہیں کرتے۔ کل کی بات میں بتاؤں، کل ہی کی بات، میرے پاس ایک خاتون کا ایسا مسئلہ آیا جس کے 3 بچے معذور، ایک 14 سال کا، دوسرا 12 سال کا، تیسرا 9 سال کا، تینوں بستر پر، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے، سر جھکا ہوا، نہ بول سکتا ہے نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، پیشاب پخانہ سب بستر پہ، اور شوہر کا انتقال ہو چکا۔ 3 بچوں کو پالنے کے لیے وہ خاتون کہتی ہے میرے پاس 1 گھنٹے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، اس کو کھلا کر فارغ ہو جاؤں تو اس کا ہوتا ہے، اس کو کھلا کر فارغ ہو جاؤں تو اس کا ہوتا ہے، اس کا پیشاب صاف کروں تو اس کا ہوتا ہے، اس کا پیشاب صاف کروں تو اس کا ہوتا ہے۔ میں نہ جاب کر سکتی ہوں نہ کمانے کے لیے جا سکتی ہوں، مجھے بتائیں کہ یہ 3 بچوں کو جس طرح سے پالنا ہے